سب سے پہلے گزارش ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آج کی ویڈیو انتہائی اہم ضروری آپ سب کے لیے بشمول ہمارے، کیونکہ ہماری ٹیم نے اس پہ بہت زیادہ محنت کی اور وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جو کہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں اور فائدہ دیں گی۔ آپ نے بس کرنا کیا ہے، آپ نے صرف ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ ہم چند ایسی چیزیں لے کر آئے ہیں آپ کے لیے جو ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سنی ہوں۔ لازمی نہیں کہ ہم کوئی نئی چیز آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، لیکن ہم اپنی جانب سے ایک اپنی کوشش کر کے آپ سب لوگوں کے فائدے کے لیے بشمول ہمارے میں ہمارے ساتھ کیوں کہتا ہوں کہ ہم بھی آپ ہی جیسے ہیں، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ جو چیز بتانے میں آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا فائدہ، اس میں ہمارا بھی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم گفتگو کریں گے بینکنگ لین دین کے طریقہ کار پہ اور اس چیز پہ کہ آپ کیسے واٹس ایپ بینکنگ اسکیم سے بچ سکتے ہیں۔ میں پہلے تھوڑا سا آپ کو انٹرو دیتا چلوں کہ پہلے کیا سسٹم تھا۔ پہلے سسٹم تھا کہ آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں تو آپ کو کوئی بھی بینک ہے اس بینک کے اندر جانا ہے، بینک کے اندر جا کے اگلے کے جس بندے کے نام پہ آپ کو پیسہ بھیجنا ہے اس کے نام کا چیک لکھنا ہوگا، پھر وہ بندہ چیک لے گا، وہ چیک کیش ہوگا۔ یہاں سے ہم نے تھوڑی سی ترقی کی تو کیا ہوا، ہمارا مائکرو بینک سسٹم آ گیا۔ مائکرو بینک سسٹم کیا آپ کسی بھی شاپ پہ گئے، وہاں پہ آپ نے اپنا ایک نمبر دیا، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دیا یا جو بھی آپ کا نمبر تھا، آپ کا کھاتا نمبر تھا، جو بھی تھا، آپ نے وہ اپنا نمبر دیا اور اگلے بندے کا نمبر دیا، موبائل نمبر دیا یا کچھ بھی نمبر دیا، تو آپ نے وہاں کھڑے ہوئے پیسے بھیجے اور اگلے بندے تک پیسے پہنچ گئے۔ یہ ہمارا اگلا سٹیپ ہو گیا۔ اس سے بھی زیادہ ترقی ہم نے کیا کی کہ ہم لوگ مائکرو بینک کو بھی چھوڑ کر ہم لوگ اپنے موبائل سے ہی بینکنگ کرنے لگ گئے۔ موبائل سے کیسے بینکنگ کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کو ٹرانزیکشنز پیسوں کی موبائل کے ذریعے کرنے لگے۔ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ واٹس ایپ بینکنگ اسکیم ہے کیا چیز اور اس سے آپ نے بچنا کیسے ہے۔ میں پوائنٹ نمبر 1 آپ کو بتانے لگا ہوں کہ واٹس ایپ بینکنگ اسکیم کا پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور اس کو آپ نے نہیں کرنا۔ میں دوبارہ دہرا دوں، میں صرف بتاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے اور آپ نے اس کو کرنا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ نے اپنی بینکنگ ڈیٹیل جو ڈیجٹ کوڈ میں ہو، جو کسی بھی قسم کا کوڈ ہو، اس کو ٹیکسٹ میں کسی کو بھی واٹس ایپ پہ نہیں سینڈ کرنا۔ میں دوبارہ دہرا دوں، آپ نے اپنا بینکنگ ڈیٹیل کسی کو بھی واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ لکھ کر ڈیٹیل سینڈ نہیں کرنی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جس کو بھی اپنی بینکنگ ڈیٹیل دینی ہے واٹس ایپ پہ، آپ نے باقاعدہ اس کو واٹس ایپ پہ ہی بے شک آپ کال کر لیں، آپ نے واٹس ایپ پہ کال کر کے اس کو اپنی ساری بینکنگ ڈیٹیل دینی ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنا واٹس ایپ پہ اپنی بینکنگ ڈیٹیل ٹیکسٹ میں لکھ کر نہیں دینی، کیونکہ کبھی بھی کسی وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہیکرز موجود ہیں، دنیا میں وائرسز چلتے ہیں، کبھی بھی آپ کے فون میں وائرس آ سکتا ہے، کبھی بھی آپ کی بینکنگ ڈیٹیل لیک ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باریک بھی نہیں ہے سوشل میڈیا کی جس پہ ہم ورک کر کے، ہماری ٹیم ورک کر کے لوگوں کو بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا میں کیا کیا باریکیاں ہیں۔ تو یہ پہلی چیز کیا تھی واٹس ایپ بینکنگ اسکیم کے بارے میں، کہ آپ نے کبھی بھی اپنا بینکنگ جتنا بھی آپ کا ریکارڈ ہے، آپ کا بینکنگ لین دین ہے، وہ آپ نے وائس نوٹ نہیں کرنے، وہ آپ نے کبھی کسی کو ٹیکسٹ نہیں بھیجنا، وہ آپ نے کسی کو کبھی اپنا کوڈ نہیں بھیجنا، آپ نے صرف اور صرف کال کر کے اپنی بینکنگ ڈیٹیل دینی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب اپنے پوائنٹ نمبر 2 کی طرف کہ آپ نے اس اسکیم سے کیسے بچنا ہے۔ ہمارا جو پوائنٹ نمبر 2 ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں، آپ کو تھوڑا سا انٹرو دے دوں ایک چیز کا کہ ہر دور میں چور ڈاکو تو رہے ہیں نا یار، سب کو پتا ہے، اس چیز سے مکرا نہیں جا سکتا کہ چور ڈاکو دنیا میں نہیں ہے اور اب بھی موجود ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ چوری چکاری ہوتی ہے، سب لوگ نیوز دیکھتے ہیں، اخبار دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو جیسے جیسے زمانہ بدل رہا ہے نا، یہ چور لوگ بھی نا اپنا کام کرنے کا طریقہ کار بدل رہے ہیں۔ ابھی یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ آپ لوگوں نے بچنا کیسے ہے، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ ہمارا جو پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ انتہائی اہم ہے، اس کو نظر انداز بالکل نہیں کرنا آپ نے اپنی زندگی میں، کیونکہ واٹس ایپ آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اس پوائنٹ نمبر 2 کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، کبھی بھی نہیں اکڑنا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کیا، آپ کو ایک لنک آتا ہے ان نون نمبر سے۔ لنک مینس کہ بلو لائنز میں، بلو کلر میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، www. یا A to Z کچھ بھی لکھا ہوتا ہے، اس کو آپ نے اوپن نہیں کرنا، اس کو آ گیا، اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا فوراً۔ اس کے اوپر جب آپ اس کو ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ ہے، اس کو فوراً ڈیلیٹ کرنا ہے، اس کو اوپن نہیں کرنا۔ اس سے ایک اگلا سٹیپ ہے اسکیمنگ کا، وہ کیا ہے، آپ کے پاس ایک چیز آ جاتی ہے جس میں سادہ سادہ لکھا ہوتا ہے ڈاؤن لوڈ دس لنک، کہ
अननोन नंबर से आया तो आपने डाउनलोड कर लिया, उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ था कि यार ये किताबें हैं, यार ये ऐसा है, यार ये क्रॉकरी का सामान बेचने वाली कंपनी है, ये फलानी कंपनी है, ये कंपनी है, वो ऐसा ही कुछ लिखा होगा। तो आपने कभी भी उस लिंक को डाउनलोड नहीं करना। वो होगा क्या, आप डाउनलोड करेंगे, जैसे आप डाउनलोड करेंगे हो सकता है वो हैकर्स की जानिब से हो सकता है कि उसके अंदर वायरस हो। जैसे ही वायरस होगा तो आपने जो अपनी बैंकिंग ऐप अपने अंदर इंस्टॉल की हुई है मोबाइल के अंदर, वो हैक हो जाएगी। जैसे ही हैक होगी तो आप अपने सारी रकम से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि ऐसे वाकयात हुए हैं, होते हैं। लोग शेयर नहीं करते, ये अलग बात है, शर्मिंदगी के बाद शेयर नहीं करते, लेकिन हमारा काम, हमारी टीम का काम यह है कि लोगों को एजुकेट करें कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में कैसे कैसे चोरी से बचना है। तो ये जो पॉइंट था, आपने किस चीज़ पे ध्यान रखना और गौर करना है कि आपको ब्लू कलर में कोई भी लिंक आए उसको ओपन नहीं करना अननोन नंबर से, और अगर कोई दोस्त भी भेजे तो आपने उसको ओपन नहीं करना भाई, कंफर्म करने से पहले कि ये उसको कॉल करके पूछे कि तूने मुझे क्या भेजा है। और कोई लिंक ऐसा आ जाए जिसके ऊपर डाउनलोड लिखा हो, वो बेशक आपके दोस्त की जानिब से लिखा होगा, इसको डाउनलोड करें, कंफर्मेशन किए बगैर उसको कभी डाउनलोड मत करें। आपका फोन हैक हो सकता है और आप अपने पैसों से आप हाथ धो सकते हैं, आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। हमारा जो ये अगला पॉइंट है ये इंतहाई अहम है, इंतहाई अच्छा है। इसको भी तमाम मोबाइल फोन यूज करने वालों ने, व्हाट्सएप यूज करने वालों ने, क्योंकि 99% लोग कह लें कि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, मैं इससे पहले आपको थोड़ी सी एक चीज बताता हूँ कि हमारा ये पॉइंट उस चीज के साथ कैसे लिंक करेगा और आपने ये काम करना क्यों है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि वेस्ट में, यूके में, यूएसए में, यूरोप में लोग क्या करते हैं, एक इवेंट होता है उनका, वो अपने सारे मोबाइल फोन्स अपने समंदर में फेंक देते हैं। आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि यार ये लोग अब जोर लगा कर बोट्स में बैठकर जा रहे हैं और अपने फोन जो है ना समंदर की तह में फेंक के आ रहे हैं। आखिर ये होता क्यों है, इतना ही आईफोन जैसे मोबाइल लोग क्यों फेंक देते हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह होती है डेटा। आपको अगर कभी भी, अब हम आते हैं अपने असल पॉइंट की तरफ, हमारा जो पॉइंट है, आपको जिंदगी में कभी मोबाइल बेचना पड़े, अव्वल तो आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल कभी भी बेचिए मत, लेकिन किसी मजबूरी के तहत, बहुत ज्यादा मजबूरी आपको आ जाती है कि आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंसानी जिंदगी में, आखिर हम इंसान हैं, मोबाइल हमें अपनी जानी जिंदगी से ज्यादा अजीज नहीं है, आपको मोबाइल बेचना भी है, तो सबसे पहले क्या करें, अपना व्हाट्सएप रिमूव करें, अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करें, अपना सारा डेटा डिलीट करें। और अगर आपको डेटा डिलीट करना नहीं आता तो बराए मेहरबानी अपने किसी अच्छे जानने वाले दोस्त टेक्नीशियन के पास जाएं, उसको कहें कि मेरे मोबाइल को टोटली रिमूव करे डेटा, मेरे मोबाइल से डेटा रिमूव करो। क्यों कि आप जानते हैं डेटा रिकवर हो जाता है। आपने किसी अच्छे टेक्नीशियन के पास जाना है जो आपका जानने वाला है, जो कि आपके मोबाइल से तमाम डेटा डिलीट करे, ताकि जब आप मोबाइल सेल करें तो सेल करने के बाद किसी भी किस्म से, किसी भी ऐप से, किसी भी तरीके से आपका डेटा रिकवर नहीं हो पाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने पर्दे में कह दिया है कि आपका डेटा रिकवर ना हो पाए। वो डेटा बैंकिंग का है, वो डेटा कुछ भी, आप सब जानते हैं कि फोन में, हमारे फोन में क्या क्या डेटा होता है, वो जिसका फोन है वो बखूबी जानता है कि उसके फोन में क्या क्या डेटा है। तो हमारी पहली सजेशन ये है आपको कि आप अपना मोबाइल फोन बेचें मत। वो खराब हो गया, वो सड़ गल गया, उसको घर में रखें, लेकिन अगर बेचना पड़ जाए तो किसी अच्छे टेक्नीशियन के पास जाकर उसका डेटा रिमूव करवाकर फिर उसको बेचें, ताकि आप किसी भी किस्म की स्कैमिंग से बच सकें। आइए चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। एक और चीज मैं बताने लगा अपने रीजन के हवाले से कि यार आप इतने महंगे मोबाइल लेते हो, ये बात इसमें ये सब लोग जानते हैं। यार आपने 40, 45, 50 हज़ार का मोबाइल लिया हुआ है, आपने $700-800 का, आपने $1000 का मोबाइल लिया हुआ है, तो बंदे करते क्या है, बंदों से गलती कहाँ होती है, कहाँ पे व्हाट्सएप बैंकिंग स्कैम सामने आता है, कैसे सामने आता है और कैसे होता है। आपने करना क्या है, आपके पास महंगा मोबाइल है या आपके पास सस्ता मोबाइल है, आपने फ्री वाईफाई कभी भी यूज नहीं करना। वो किसी पॉइंट पे भी लगा हुआ है, वो कहीं पे भी है दुनिया में, मैं नाम नहीं लूंगा किस किस पॉइंट पे लगे होते हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कहाँ कहाँ फ्री वाईफाई यूज होता है। आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं, किस टर्म में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ईमेल का जवाब देना ही देना है, आपको अपने काम के लिहाज से कोई ईमेल सेंड करनी ही करनी है, आपको कोई वेबसाइट खोलनी ही खोलनी है। आप वेबसाइट और ईमेल तक रहें, लेकिन अपने व्हाट्सएप को फ्री वाईफाई से कभी टच मत करें, क्योंकि जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप को टच करेंगे फ्री वाईफाई से,
تو جس کمپنی کی جانب سے جس بندے کی جانب سے فری وائی فائی دیا گیا ہے آپ کی ڈیوائس اس کے کنٹرول میں چلی جائے گی اور آپ کا اے ٹو زیڈ ڈیٹا چلا جائے گا. یہ باتیں حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں, یہ کوئی افسانوی کہانیاں نہیں ہیں. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم جیسے جیسے ہم ترقی کرتے جائیں گے, جیسے جیسے ترقی کے زمانے میں جاتے جائیں گے, ویسے ویسے چوری کرنے کے, ویسے ویسے دھوکہ دہی کے طریقہ کار بدلتے جائیں گے. تو میں پھر دہراتا چلوں, آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے کبھی بھی فری وائی فائی سے اپنا واٹس ایپ یوز نہیں کرنا. اگر آپ کو بہت زیادہ مجبوری ہے تو صرف اور صرف آپ ای میل کر سکتے ہیں. آپ نے واٹس ایپ کو, آپ کو میسج آئے ہوئے بھی ہیں نا واٹس ایپ پہ, آپ نے واٹس ایپ اوپن ہی نہیں کرنا ہے, بالکل بھی اوپن نہیں کرنا ہے. یہ آپ اس کو آپ کہہ لیں کہ برادرانہ وارننگ سمجھ لیں, برادرانہ تنبیہ سمجھ لیں. ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہم تک بہت سے لوگوں کے سوالات پہنچے, بہت سے لوگوں نے سوالات کیے ہم سے, کیونکہ جیسا میں بتا چکا ہوں کہ ہماری ٹیم کو 1-2.5 سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہوئے. تو لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں, صلاح لیتے رہتے ہیں, تو ہم بھی ان کو نیک دلی سے, اچھے دل سے ان کو صلاح دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام ایسے ہے, یہ ایسے ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے, ہماری بھی ٹیم ہے, ہم اسی سے ہی سوشل میڈیا ہی سے دیکھتے ہیں چیزیں, سوشل میڈیا پہ کیا کیا ہو رہا ہے, پھر اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں. اب میں بتانے لگا ہوں ایک ایسی چیز کہ ہمارے تک شکایت کیا پہنچی. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو بینکنگ نظام ہے نا یہ بہت غلط ہے ایک لحاظ سے. ہم ہماری ٹیم کے ممبرز نے پوچھا بھائی کیسے. لوگ کہتے ہیں اسکرین شاٹ نہیں لیا جاتا کسی بھی بینک کی اپلیکیشن کا نا, اسکرین شاٹ نہیں لیا جاتا. ارے میرے بھائی بھولے بھائی, آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہو, آپ لوگ ایسی چیز کیوں کرتے ہو کہ جس سے لگے کہ آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو آپ لوگ ایسی حماقت والی حرکت مت کریں کہ ایک چیز ہو ہی نہیں رہی فون میں, ایک چیز اس کی ایک بینک ایک اپلیکیشن کوئی اسکرین شاٹ لینے کی اجازت دے نہیں رہا تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں, آپ کیوں اپنا نقصان کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. حالانکہ بینک کی جو اپلیکیشن ہے اس کو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے نا کہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں, کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہوئے کوئی اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں آپ, تو بینک کو کیا پریشانی ہے بھائی, بینک آپ کی سیکیورٹی کے لیے کر رہا ہے. تو ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے جس مرضی بینک کے ساتھ آپ لنکڈ ہیں, آپ نے اس بینک کی اپلیکیشن جب آپ نے اوپن کی ہوئی ہے, آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, آپ نے اسکرین شاٹ نہیں لینا. اول تو لیا ہی نہیں جائے گا, اور اگر آپ کوئی بھی جگاڑ کر کے اپنی طرف سے بہت بڑے ماسٹر بن کے آپ اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں کہ جی دیکھیں جی میں نے اسکرین شاٹ لے لیا ہے, تو بھائی برائے مہربانی اس کو آپ نے واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. اس چیز کو سمجھیں, یہ سب سے اہم پوائنٹ تھا, ہمارا لاسٹ پوائنٹ تھا واٹس ایپ بینکنگ سکیم کے حوالے سے. یہ لاسٹ پوائنٹ ہمارا سب سے اہم ہے کہ کئی دوستوں نے ایسا کیا اور ان کے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ دھوکہ ہوا ہوگا جس کے بارے میں انہوں نے بتایا نہیں, دھوکہ ہوا ہوگا تبھی ان لوگوں نے سوال کیا, اور ہم لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی بینک نے کیوں اجازت نہیں دی ہوئی آپ کو اسکرین شاٹ لینے کی, اس وجہ سے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے. تو برائے مہربانی اس دھوکے سے بچیے اور کبھی بھی آپ اسکرین شاٹ لینے کی کوشش مت کریں. اور اسکرین شاٹ اگر آپ لے ہی لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں بہت بڑا کرو ہو گیا ہوں, میں بہت بڑا ماسٹر ہو گیا ہوں سوشل میڈیا کا, موبائل کا, میں نے اسکرین شاٹ لے لیا, تو بولے بھائیو کبھی بھی اس کو واٹس ایپ پہ کسی کو بھی سینڈ مت کیجیے. ہو سکتا ہے اس میں آپ کی بینکنگ ڈیٹیل چلی جائے اور آپ اپنے پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں. یہ تھی ہماری آج کی گفتگو واٹس ایپ بینکنگ اسکیم کے بارے میں کہ کیسے کیسے واٹس ایپ کے اوپر بینکنگ سکیم ہوتا ہے. جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے برائے مہربانی ان کو ذہن میں رکھیے اور ان پہ عمل کیجیے. یہ سب چیزیں آپ سب کے لیے تو فائدہ مند ہیں ہی ہیں, ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہیں. ہم پہلے خود ان پہ عمل کرتے ہیں اور پھر آپ سب کو بتاتے ہیں. یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. تو ایسے ہی میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں ای میلز کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہیں, ہمیں ہمت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, کام کرتے رہیں.